میں آپ کو بتاؤں، انصاف کے ترازو پر سب کو برابر رکھا گیا۔ اتفاق ایسا کہ ان قیدیوں میں خود رسول اللہ کے چچا عباس بھی گرفتار ہو کر آئے تھے، وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، گرفتار ہو کر کے آئے۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ جب میدان میں آئے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن مکہ میں جب جنگ کے لیے نکل رہے تھے تو اپنی بیوی ام الفضل کو کچھ پیسے دے کر کے کہا تھا، سونے کے سکے فلاں مٹکے میں یا کسی جگہ اس کو اندر بند کر کے رکھ دو، کسی کو خبر نہ ہو۔ جنگ میں آنے سے پہلے، بدر میں آنے سے پہلے اپنی بیوی کو دے کر آئے تھے اور وہ چھپا دیے گئے پیسے تہہ خانے میں۔ اب ان کے پاس یہاں میدان میں گرفتار ہونے کے بعد کچھ نہیں تھا۔ جب ان کی باری آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی کہا، جیسے سارے قیدی دے رہے ہیں آپ بھی دیں، کیونکہ دشمنوں کے ساتھ آئے تھے آپ فدیہ دے کر کے آزاد ہو جائیے، یا پھر دوسرا آپشن ہے۔ تو انہوں نے کہا نہ میرے پاس کوئی فدیہ ہے، پیسہ ہے، نہ ہی کوئی دوسری چیز ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدر میں آنے سے پہلے اپنی بیوی ام الفضل کو جو دے کر کے آئے تھے وہ منگوا لو۔ یہ ہے میرے آقا کا علم غیب، لوگوں کو ابھی پیٹھ پیچھے اور دیوار پیچھے کی لگی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو تمہارے گھروں میں کیا کیا چیزیں تم چھپا کر رکھے ہو وہ تک جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن میں موجود ہے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان قرآن میں آیا ہے، وہ خود کہتے ہیں میں تمہیں وہ سب چیزیں بتا دوں گا جو کچھ تم گھروں میں کھاتے ہو اور جو جمع کر کے رکھتے ہو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اتنا جانتے ہیں تو کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے احوال نہیں جانتے؟ یقیناً جانتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ فرمایا، حضرت عباس کیا کہتے؟ جواب کچھ بھی نہیں تھا، فوراً کہنے لگے میں ایمان لاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر ان کو آزاد کر دیا گیا، اور جو کچھ قیدی بچے تھے جن کے پاس دونوں بھی چیزیں نہیں تھیں ان کو مدینہ لایا گیا، اور قید خانہ کہاں تھا؟ مسجد نبوی میں رکھا گیا۔ کاش ہم کو وہاں قید کر دیا جائے زندگی بھر، مسجد نبوی میں قید کر دیا گیا۔ اب ہماری تمنا ہے کہ ہم مسجد نبوی میں قید ہو جائیں، وہ تو زمانہ رسول اللہ کا تھا۔ حضور ہر نماز کے لیے مصلی پر آیا کرتے تھے، جایا کرتے تھے۔ وہ کیسی جیل ہے، بلکہ وہ حقیقی جنت ہے۔ جب ان قیدیوں کو لے جا کر کے وہاں رکھا گیا، مسجد نبوی کے ایک کنارے باندھ دیا گیا تھا۔ میرے عزیزوں، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، دنیا آج اسلام کے اوپر جو انگلیاں اٹھاتی ہے کہ یہ کاٹتے ہیں، مارتے ہیں، ذرا وہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں، جنگوں کے قیدیوں کے ساتھ یہ ظالم کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے گوانتانامو بے جیل، دنیا کی سب سے بدنام ابو غریب جیل، یہ امریکہ کی وہ جیلوں کا ذکر میں کر رہا ہوں جن میں انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کی گئی ہیں قیدیوں کے ساتھ۔ عراق کے جو فوجی گرفتار ہو کر آئے مسلمان، ان کو پیشاب پلایا گیا ہے۔ بہت سخت ترین، جانوروں کے ساتھ بھی یہ سب نہیں کیا جاتا۔ بہت گندی حرکتیں ان قیدیوں کے ساتھ کی گئی جو مسلمان قید ہو کر کے آئے۔ انسانیت سوز، اخلاق سوز حرکتیں، یہ سب چیزیں ہسٹری میں آج بھی موجود ہے، اور جس کے سامنے بھی یہ ذکر کرو وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ یہ کس کی حرکتیں ہیں؟ سپر پاور کی، جو دنیا کو اخلاق تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں، دنیا کے درمیان اپنے کیریکٹر پھیلانے کی بات کرتے ہیں، اور اسلام پر وہ بلیم کرتے ہیں۔ اسلام میں تو یہ حق اتنا احترام دیا گیا ہے کہ جنگوں سے جو قید ہو کر کے بھی آئے گا اس کو فنڈامنٹل رائٹس ہوں گے، اس کے بنیادی حقوق، اس کے کھانے پینے اور اس کی ساری چیزوں کے حقوق رکھے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ کوئی قیدی آ گیا تو اسے بھوکا پیاسا مار دیا جائے گا۔ پہلے کے دور میں یہ بھی تھا کہ جو جنگوں میں قید ہو کر کے آتے تھے ان کو آگ میں جلایا جاتا تھا، ان کے ٹکڑے کیے جاتے تھے۔ اور حیرت کی بات ہے، اسلام کے جہاد 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 کا پروپیگنڈا اتنا پھیلا دیا دنیا میں ان ظالموں نے، اور حد تو یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھی ڈرنے لگ گئے، علماء بھی جو ہے بات کرنے سے خوف کھانے لگ گئے۔ ارے لفظ جہاد بولیں تو کل کہیں ہمیں گرفتار کر کے نہ لے چلے جائیں۔
کیونکہ یہ دجالی میڈیا نے ایسا پروپیگنڈا پھیلایا ہے جیسے دنیا میں سب سے زیادہ ہم نے ہی قتل کیا۔ آپ کو میں تاریخ بتاؤں، تاریخ آپ کو پتہ ہے، ورلڈ وار فرسٹ اینڈ ورلڈ وار سیکنڈ، اس میں کتنے قتل ہوئے تھے؟ سرچ کر کے آپ خود محسوس کر لیں گے، پتہ چلے گا آپ کو۔ فرسٹ ورلڈ وار، عالمی جنگ جو ہوئی، جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم، پوری دنیا اس میں ملوث رہی، اس میں تقریباً 3 کروڑ لوگ مارے گئے ہیں۔ کروڑ کی بات کر رہا ہوں، لاکھ نہیں، 3 کروڑ لوگ متاثر ہوئے، زخمی ہوئے، مارے گئے۔ اور دوسری جنگ عظیم میں تو 5 کروڑ سے اوپر لوگ۔ انسانوں کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ کروڑ ایسے ہم یہاں پر تاریخ میں بتایا جا رہا ہے جیسے کوئی گاجر مولی ہیں۔ ایک انسان کی بھی وقعت ہے اسلام میں، ایک انسان کی بھی قیمت ہے۔ 3 کروڑ مارے گئے، 5 کروڑ مارے گئے، لیکن تم میں سے کسی کو آج ہمت نہیں ہے یہ عالمی جنگ کے متعلق کہا جائے کہ یہ سب ورلڈ وار جو ہے دنیا کو فساد میں مبتلا کرنے کی سازشیں تھیں اور پوری دنیا کو تباہ کرنے کے آلے تھے۔ لیکن حیرت اس بات پر ہونا چاہیے ان ظالموں کو، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ زندگی میں، جو مدنی زندگی ہے، کیونکہ مکی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہوئی، حضور نے ہجرت فرمایا مدینہ، اس کے بعد سے لے کر آپ کی وفات تک ٹوٹل آپ کی 10 سالہ مدنی زندگی میں 17 جنگوں میں میرے آقا نے شرکت فرمائی۔ کتنے؟ مسلمانوں کو یہ بات یاد رہے، 17 غزوات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ہوئی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے پورا ان 17 جنگوں میں کتنے لوگ قتل ہوئے تھے؟ ٹوٹل ملا کر کے 260 کے قریب، ان 17 جنگوں میں 260 لوگ جن کی تعداد بتائی جا رہی ہے۔ اب آپ بتائیں کہاں 260، کہاں 250 لوگ، اور کہاں 5 کروڑ، کہاں 3 کروڑ۔ ابھی کرنٹ احوال میں ابھی آپ جا کر کے دیکھیں، عراق امریکہ کی جنگ میں عراق میں نئے نئے قبرستان بن گئے ہیں، قبریں گن نہیں سکو گے آج۔ جو ڈیٹا گورنمنٹ دیتی ہے وہ ایک محدود طریقے کا ہے، باقی وہاں کے جو حالات ہیں اللہ کی پناہ۔ سیریا میں کس نے جنگ چھیڑ رکھا ہے آج تک؟ یمن کو کون مار رہا ہے؟ افغان میں 20 سال نیٹو فوجوں نے کیا کیا؟ ان کے پاس کوئی ڈیٹا ہے؟ ان کے پاس کوئی تعداد ہے؟ کتنے لوگ مارے گئے؟ افغان کی سرحد پر جا کر دیکھیں، عراق ہو، یمن ہو، سیریا ہو، لاکھوں کی تعداد میں قتل ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں قتل ہو گئے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کا قتل ہوا تو نہیں بولنا چاہیے۔ فی الحال رشیا جو یوکرین پر اٹیک کر رہا ہے، کوئی ان کے پاس تعداد ہے یوکرین میں کتنے لوگ مارے گئے؟ قتل ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ یہ جتنی دجالی میڈیا ہے ان کے منہ میں اب مینڈک بیٹھ گئے ہیں، کوئی نہیں کہنے کی ہمت کرتا ہے کہ رشیا آتنکوادی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ زبردستی کی جنگ کر رہا ہے، ٹیررسٹ کا لفظ استعمال ہی نہیں کریں گے۔ لاکھوں قتل کیے ہیں ان لوگوں نے دنیا میں، لاکھوں قتل کیے ہیں۔ میں پوری چیز لے کر کے آپ کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں، لیکن اس کے برعکس اسلامی تاریخ میں اگر 250 کی تعداد میں قتل مل جائے تو سچ کہا شاعر نے، سچ کہا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ بات صرف اتنی ہے کہ آج دنیا صرف طاقت کی زبان جانتی ہے، دنیا صرف دولت کی پجاری ہے۔ جس کے پاس آج بہت زیادہ دولت ہے یا جو بہت زیادہ سپر پاور ہے، اس کے سارے عیب یہ دنیا چھپا دیتی ہے، اور جو غریب قوم ہے اس کا ایک جرم بھی پوری دنیا کو دکھا کر کے اس کو سب سے بڑا چور ثابت کرتے ہیں۔ یہ دگلی پالیسی دنیا میں آج موجود ہے، لہٰذا آپ کو نروس ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا دین سچا ہے، تمہارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے اس روئے زمین پر جو مظاہرہ فرمایا، یقیناً وہ رحمت للعالمین کا مظاہرہ فرمایا ہے۔